لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں. مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے. ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں. ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں. ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ. لہذا توبہ کریں. جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے صحابہ پر لعنت کرتے کو، تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام کرتا ہے. والعیاذ باللہ. آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے. اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ. لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے. یہ تھی وجہ، اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی. سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا، یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا. لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک للحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں. میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے. اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے. اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ نے علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نے معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟
कहा कहा था। अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाले और मुतकब्बराना लिबास और दरिंदों के ऊपर सवारी करने को हराम नहीं फरमाया था? हजरत माविया ने कहा हाँ कहा था। उनका माविया ये तीनों काम तेरे घर में होते हैं, तीनों हराम काम होते हैं तेरे घर में। वो जो मैंने कहा ना अंडर प्रोटेस्ट। हजरत माविया ने कहा मिकदाम मुझे पहले ही पता था मैं बातों में तुझसे जीत नहीं सकता। तुझे सानू हदीसां सुनांदे हो जी इमाम हनीफा के मुकाबले नबी दी हदीस आ जाए, ऐसे देखो इतना ही काफी है। तो उन्होंने जब ये हदीस बयान की फिर कहा कि लाओ मिकदाम को कुछ माल दो। इतना ला के ढेरों माल दिया गया। हजरत मिकदाम ने वही गरीब लोगों में उसके सामने तकसीम किया। उनका मुझे माल की हाजत नहीं, मैंने जो हक अदा करना था वो कर दिया। ये था बात भाई। हसन अंगारा क्यों था उनके लिए? सुलह हसन एक ट्रीटी के तहत, एक मुआहदे के तहत हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी शर्तें ये थी क्या माविया तुम अपने मरने के बाद उम्मत को शूरा पर छोड़ोगे जिस तरह के शेखैन ने छोड़ा था, अबू बकर उमर ने। अपना खलीफा किसी को खुद नामजद नहीं करोगे, अपनी औलाद में नहीं करोगे, और माले फै में से और माले गनीमत में से जो हिस्सा अहले बैत को मिलता है कुरान की रूह से माले गनीमत का वो मिलता रहेगा। इसी तरीके से तुम जो है वो मेरे बाप के ऊपर मिंबरों पर लानत नहीं करोगे, क्योंकि पहले से लानत शुरू होगी, शाम के गवर्नर थे वहीं से लानत शुरू की थी, ये खत्म करोगे। लेकिन किसी बात पर अमल नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर अंजाम क्या हुआ वो सही बुखारी के अंदर हदीस है, 7109 नंबर हदीस। हजरत हसन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया हुआ था, और ये हदीस शुरू यूं होती है कि जब हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा चुना। ये भी याद रखिए हजरत अली ने हजरत हसन को खलीफा नहीं बनाया। हजरत अली ने अपना खलीफा किसी को नहीं बनाया। सुन्नी शिया किताबों दोनों में लिखा है। उन्होंने कहा मैं ये वजन नहीं उठाऊंगा, मैं उम्मत को इसी तरह छोड़ के जा रहा हूं, अपना खलीफा खुद चुनना, जिस तरह हुजूर की वफात के बाद हमने अबू बकर को चुना था, मैंने नहीं किसी को बनाना। फिर लोगों ने मशवरा करके हजरत हसन को चुना। हजरत हसन ने 40,000 का लश्कर लेके आए। सही बुखारी 7109। सामने से हजरत मीर माविया अमर बिन आस कहते हैं कि माविया ये तो वो लश्कर है जिसने मौत पे बैत की है, ये तो हमारी तिक्का बोटी कर देगा। तो हजरत माविया ने कहा फिर क्या करें? उनका सुलह करो हसन के साथ, इसके बगैर चारा नहीं है। अच्छा, उन्होंने फिर कहा ठीक है सुलह कर लेते हैं। सुलह ऑफर करते हैं, और सूरतुल अनफाल के अंदर ये मौजूद है कि अगर काफिर भी मैदान जंग में सुलह की ऑफर करे तो जंग रोक दो। हजरत हसन को भेजा सुलह के लिए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सुलह कबूल कर ली और उनके हक में दस्तबरदार हो गए। क्यों? कि मैं इनको फ्री हैंड दे दूं। जो ये कहते हैं ना कातलीने उस्मान से बदला लेना है, तो अब लेकर बताएं जो इनके ज़ोम में है वो बता दें। ये ना कहें मेरे पास खिलाफत नहीं थी तो मैं खिलाफत हवाले करता हूं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज वहां पर फिर वो ताबी 7109 कि हुजूर ने हजरत हसन को गोद में उठाकर कहा था मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवा देगा, इसकी वजह से, यानी ये कुर्बानी देगा। हजरत उमीर माविया ने कुर्बानी नहीं दी है, हजरत हसन ने इसका इसकी वजह से 2 ग्रोहों में सुलह करवा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हसन ने फ्री हैंड दिया कि भाई आप देख लेते हैं। आपका दावा था ना वो जिस तरह आजकल है जी, वो कहता है जी मुझे हुकूमत दो, कहता है मुझे हुकूमत दो, ये लो जी हुकूमत पड़ी, आप करके बताओ, लग पता जाएगा। लेकिन फिर 20 साल तक, ये 41 हिजरी में वाकया हुआ, और हुजूर की प्रेडिक्शन पूरी हुई कि 30 साल तक खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा जो मैंने बयान किया अबू दाऊद तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद से, वो पूरे हुए। और इवन इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा कि रबीउल अव्वल के महीने में, दिन कन्फर्म नहीं लेकिन रबीउल अव्वल में हुजूर की वफात हुई थी 11 हिजरी में, और 41 हिजरी रबीउल अव्वल में सुलह हसन हुई, और 30 साल पूरे हुए। और इमाम इब्न तैमिया जैसे शख्स जिन्होंने अहले तशय्युअ के खिलाफ मिनहाजुस सुन्ना लिखी, उस किताब में लिखते हैं कि हजरत हसन 5वें खलीफा राशिद हैं, 6 महीने उनके भी खिलाफत राशिदा हैं, क्योंकि 30 साल उनके 6 महीने बनाकर पूरी होती है वो शामिल करके। लिहाजा अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या यजीद इब्न माविया, ये दोनों खलीफा राशिद नहीं बल्कि इस्लाम के बादशाह हैं। ये उन्होंने लिखा। भाइयों, ये 20 साल तक किसी शर्त पर अमल नहीं हुआ, बल्कि उसी तरीके से मिंबरों पर हजरत अली को गालियां निकाली जाती रही, और फिर जाते जाते वो टर्निंग पॉइंट आया कि हजरत हुसैन के साथ जो सुलह का मुआहदा था तोड़ा, और वफा से 4 साल पहले खलीफा की बैत, अपने बेटे की बैत लेनी शुरू कर दी कि मेरे मरने के बाद ये खलीफा बनेगा। अब मौला हुसैन मैदान में उतरते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला। भाइयों, अभी तक तकरीबन हमारी 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो चुकी है, और अब इंशाअल्लाह ये 25-30 मिनट में हमारी गुफ्तगू कंक्लूड हो जाएगी। आखिरी सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात हमारी जहां पर मुकम्मल हुई थी वो अबू दाऊद की हदीस 4131, जिसको शेख अलबानी ने भी सही कहा, शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने भी सही कहा रहमहुल्लाह, कि हसन
آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا ولیعوذ باللہ تعالی. اس اسدی شخص نے وہاں پہ کامنٹس دیے تو پھر مقدام بن مادی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا. تو آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی، ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. وہ کام کیا کرنا، کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی. اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، لوگوں کا مال لوٹنا، لا حق قتل کرنا، جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا، یہ اسی طریقے سے جاری 20 سال تک. تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں. لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا. حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے. انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے. میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا، شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح، ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد، وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی. ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا. ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی. اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے. تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی. کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کر لیا تھا. وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، بیعت دل سے ماننے کا نام ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی. لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو؟ ٹھیک ہے، اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی. تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی. حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق زاروں کے تار رو پڑے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور میں نے اس پہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 55B کے نام سے. لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا. بخاری کی حدیث 4827 سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ. محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی. 4827 صحیح بخاری سورۃ الاحقاف کا چیپٹر، کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا. اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر
روزہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، والعیاذ باللہ تعالی۔ میں آپ کو حوالے دے چکا، اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے، ذہن میں چلتے چلتے آ گئی۔ 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں۔ تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں منبر پہ آ کے؟ ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت۔ بولے اعوذ باللہ۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، حضرت علی کی یہ کنیت تھی، تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو، کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، مٹی والے پہ۔ اور یہ حقارت سے بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے۔ حضرت سال ابن سعد نے کہہ کا مارا، انہوں نے کہا واہ واہ، اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت۔ پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے، انہوں نے کہا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو پھر۔ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپکلش ہو گئی، میاں بیوی تھے۔ حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، حضور کو آ کے بتایا، حضور خود تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ نام تو ان کا عبد الرحمن تھا، وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے، حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا۔ انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے، اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں، والعیاذ باللہ تعالی۔ بہرحال یہی مروان بن حکم، اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا۔ اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اسی نے وہ جعلی مہر لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی۔ اس کو گورنر لگایا، صحیح بخاری 4827۔ اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں۔ ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں۔ اچھا، وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی، اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا، انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی، او میں گل دسنا کیڑی ہے۔ اس نے ایک بات کی، انہوں نے صحابی تھے وہ، اور مروان تڑپ اٹھا، اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو۔ ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، وہاں جا کر پناہ لی۔ تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو ابو بکر کے بیٹے، یہ تیرے بارے میں آیت ہے، تو ہے وہ کافر، والعیاذ باللہ۔ حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا، مجھ پر تہمت لگی تھی، تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔
یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483، سنن نسائی الکبریٰ میں 11491، اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے. اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی، انہوں نے یہ سارے ترک نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا. جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا، کدھر ابو بکر؟ حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرہ کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا، اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. ابو بکر کا بیٹا تھا، جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی، پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں، بول رہا ہے گل ہوئی سی. پھر وہ چھپ گئے، اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو، اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے، اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم. تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے. یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ. اور ایک اور غیبی خبر سنیں، مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461، جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم، یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد، اچھل کود رہے ہیں. تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے، اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے، چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا. اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں، حضور مجھے بتا کر گئے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو. کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے، انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے، انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے، تو تم میری گردن مار دو. یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا، وہ علم لدنی نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے نام تھے. اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل، چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے، حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام، ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے، اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا، اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے، انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت.